लॉर्ड। मेरा थोड़ा गला खराब है और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर दे, थोड़ी सी। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। खुदावन यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए एक जोरदार नारा खुदा के जलाल के लिए लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि काफी माह के बाद खुदा ने फिर से दोबारा बहाल करके अपने काम और खिदमत के लिए खड़ा किया। काफी मैं बीमार भी रहा, लेकिन ये खुदा का फजल है कि खुदा मेरी कमजोरी में अपनी कुदरत को जाहिर करता है, क्योंकि हमेशा खुदा अपने लोगों को उठाता है। कलाम में लिखा है, साधक गिरता है और वो गिरा नहीं रहता, खुदा उसे उठाता है। शरीर गिरते हैं और वो गिरे ही रहते हैं। हालेलुया, सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। आज बड़ा खूबसूरत मैसेज है और ये रूहुल कुद्स की तहरीक से है, और अगर आप इसे गौर से सुनेंगे आप बरकत पाएंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द एंड टाइम। आज मैं आखिरी जमाने के बारे में बात करने जा रहा हूं। दुनिया में बहुत सारे अहकाम, बहुत सारे दीन है, बहुत सारे मज़ाहब है, और हर एक मजहब के पास कोई ना कोई लॉजिक है। आप दीने इस्लाम को देखें, उनके पास भी कोई लॉजिक है। आप जो है हिंदुइज्म को देख लें, उनके पास भी लॉजिक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा और अहले मसीहत और अहले यहूदियत वो आखिरी जमाने के बारे में क्या तालीम देते हैं, आज मैं उसकी बाबत बात करने जा रहा हूं। और मैं यहां खास तौर पर यंगस्टर से आज मैं बात करूंगा। ये जमाना जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, इसको कहा गया है एंड टाइम। और आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 60 से 70% मुकाशवा पूरा हो चुका है। प्लीज बी अवेयर, प्लीज बी अवेक। जाग जाओ, बेदार हो जाओ। एंड टाइम का मैं मैसेंजर हूं। मैं आखिरी जमाने का खादम, और खुदा ने मेरी रूह से कलाम किया। एक दिन मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे कहा वक्त नजदीक है। और मैं अपनी बेटी को एक दिन एक वीडियो दिखा रहा था, और उस वीडियो में क्या था, एक खादम कलाम सुना रहा है और सामने कलीसिया कलाम सुन रही है। एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड में क्या होता है, वो खादम डिसअपियर हो जाता है, और कुछ ईमानदार भी डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर बाहर निकलते हैं। हर एक शख्स अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, वाइफ अपनी हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, और चीखो पुकार शुरू हो गई। शायद आप में से कुछ लोगों को वीडियो देखी होगी, लेकिन ये वीडियो हकीकतन नहीं है। ये एक वैसे एक ख्याली बनाई गई ताकि लोग खुदा के कलाम को सीखें। आज मैं बताना चाहता हूं आखिर जमाना जो है जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, वो कैसा है। अभी हमने 2 हवाला जात पढ़े हैं, मत्ती की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लेकिन उस दिन, उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते, ब्याह शादियां करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ।
اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوگی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں بتایا گیا، کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی، کوئی سال نہیں بتایا گیا، کوئی صدی نہیں بتائی گئی، کوئی وقت نہیں بتایا گیا، کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے، بس جاگتے رہو۔ جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے رات کو سونا نہیں ہے۔ جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے جاگتے ہی رہنا ہے، جاگتے ہی رہنا ہے، سونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب بھی ہم آج دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ اور پھر میں نے پڑھا نوح کے دنوں میں جس طرح لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادیاں کرتے ان کو علم نہ ہوا اور طوفان آ گیا، اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ ریپیٹ ہوگی۔ گور میرے ساتھ رہیے گا، تاریخ ریپیٹ ہوگی۔ یاد رکھیں، ہسٹری ریپیٹ ہوگی، اور ہسٹری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے۔ تاریخ پھر سے دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ جس طرح نوح کے زمانے میں بدی عروج پر تھی۔ بدی کیا تھی؟ عروج پر تھی۔ ہر ایک شخص نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پکڑ لیا تھا۔ بہت بدی بڑھ چکی تھی، نافرمانی بڑھ چکی تھی، گناہ بڑھ چکا تھا۔ لوگ خدا کے کلام سے، اس کے آئین سے منحرف ہو چکے تھے۔ گناہ نے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نوح کے زمانے میں بھی لوگ گناہ اور بدی کو پانی کی طرح پیتے تھے۔ خدا کا خوف دور ہو گیا۔ وہ خدا کے کلام سے، خدا کے نبیوں سے، خدا کی آواز سے دور چلے گئے۔ میں آج بھی دنیا میں دیکھتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں میں اسٹریٹ بائک اسٹریٹ ایوانجلسٹ ہوں۔ میرا تھوڑا سٹائل دوسرے خادموں سے فرق ہے۔ میں مختلف طریقے سے خدا کا کام کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کن حالات میں ہیں، میری آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں، اور میرے اندر لوگوں کے لیے جو ہے وہ غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ہمدردی بھی آتی ہے کہ یہ لوگ توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے نجات پا جائیں۔ میرے عزیزو، یہاں لکھا ہے جس طرح نوح کے زمانے میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادیاں کرتے، آخری زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تیموتھیوس کے خط میں کیا پڑھا ہے؟ یہ نکالیے، میرے ساتھ رہیے۔ دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 3 باب، یہ اینڈ ٹائم کی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ کیا ہے 3 باب؟ اور اس کے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے آخری زمانہ۔ کیا ہے؟ آخری زمانہ۔ ہم آخری زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں، یہ آخری زمانے کی باتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اور وہ ہے 2 تیموتھیوس اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ جی، کون سے دن آئیں گے؟ برے دن۔ اچھے دن نہیں آئیں گے۔ کیسے دن آئیں گے؟ اور وہ کون سے برے دن ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ کیونکہ آدمی خود غرض سیلفش ہو جائے گا۔ آج بہت زیادہ لوگ سیلفش ہو چکے ہیں، خود غرض ہو چکے ہیں۔ اپنا مطلب کان لیا، دوجن فارغ کر چکے۔ رشتہ داروں میں بہت زیادہ سیلفشنس پائی جا رہی، محبت ختم ہو چکی ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے،
ہر ایک شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے. بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے, ختم ہوگی محبت, اور بہت زیادہ نفرت کدورت انسانوں میں پائی جا رہی. کیا ہے؟ کیا ہم نے پڑھا ہے کہ آدمی خود غرض ہوگا. آدمی سے مراد انسان ہے کہ انسان آخری زمانے میں لوگ کیسے ہوں گے. یہ ایک تصویر ہے. This is a picture of the end time. یہ آخری زمانے کی تصویر ہے کہ انسان کیسا ہوگا. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ خود غرض. اور آگے زار دوست, روپے پیسے سے محبت کرنے والا. اور آج لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں, آج کے دور میں ان دنوں میں دیکھتا ہوں الیکشن کمپین چل رہی ہے, اور جو کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ اس علاقے سے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں, اور وہ چرچز میں بھی جا رہے ہیں, اور ہمارے بہت سارے خدام ان کو اپنے چرچ میں انوائٹ کرتے ہیں. اور یہ مذبح, یہ جگہ, یہ مذبح کس لیے ہے؟ اس مذبح پر کس کی ہم نے خدمت کرنی ہے؟ اپنے جناب مسیح کی خدمت کرنی ہے. پر اسی مذبح کو ہم غیر ایماندار لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. لکھا انہوں نے میرے گھر کو کیا بنا دیا؟ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. آج بہت سارے پاسٹرز, آج کے دور میں بہت سارے پاسٹرز جو ہیں وہ پیسے کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں, خدا کے کلام سے دور چلے گئے ہیں, بائبل مقدس کی باتوں سے, خدا کے کلام سے, اس کی باتوں سے دور چلے گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے پڑھا ہے انسان کیسا ہوگا آخری زمانے میں؟ زار دوست. ایک پاسٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ مجھے کہتا ہے او پادری صاحب سمجھو نا, سمجھا کرو. میں کہ کیا سمجھوں میں؟ کہتا کرنا پہنتا ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, کرنا پہنتا ہے, فائدہ لو, فائدہ چکو. میں نے اس کو کہا جس خدا نے مجھے 44 ایئرز سے 44 ایئرز سے مجھے سنبھالا ہے, وہ میرا خدا بوڑھا نہیں ہو گیا, وہ میرا خدا آگے بھی مجھے سنبھالے گا. ہاللیلویا. یسوع آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا جہاں اس نے نہیں بویا وہ وہاں سے بھی کیا کرتا ہے؟ کاٹ لیتا ہے. جہاں اس نے نہیں بکھیرا وہ وہاں سے بھی جمع کر لیتا ہے. وہ چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے جیسے کہ پہلے سے موجود. فکر نہ کیا کریں. جیسس نے کہا فکر نہ کرو, کہاں سے لائیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, پہنیں گے, ان سب چیزوں کی تلاش میں گھر میں رہتے ہیں. ہاللیلویا. تم تو میرے اپنے ہو. You are the part of my family. تم تو میرے اپنے ہو. ہاللیلویا. کتنی ریلیشن ہے. جیسس کہتا ہے کتنی ریلیشن ہے میری اور تمہاری. غیر قوم ان باتوں کی تلاش میں رہتی ہیں. غیر قوموں سے مراد غیر ایماندار لوگ جن کو مسیح کا پتہ نہیں, جن کے پاس انجیل پہنچی نہیں, جنہوں نے انجیل سنی نہیں, جنہوں نے کلام سنا نہیں. They are far away from the word of God. جو خدا کے کلام سے دور ہیں. They don't hope. ان کے پاس کوئی امید نہیں. پر تمہارے پاس تو خدا کا کلام ہے. جیسس جب کہتا ہے فکر نہ کرو کیسے کھائیں گے, پیئیں گے, پہنیں گے. ان کی آنکھیں بند تھی. کن کی؟ شاگردوں کی. ان کے ساتھ کون چل پھر رہا تھا؟ کلمت اللہ. ان کے ساتھ کون چل پھر رہا تھا؟ مجسمے خدا. ان کے ساتھ کون چل پھر رہا تھا؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. ہاللیلویا. مسیح خداوند نے 5 روٹیوں اور کتنی مچھلیوں پر دعا کی, برکت دی, دعا نہیں کی, برکت دی. جی 2. اور کتنے ہزار لوگوں نے کھانا کھایا؟ 5000. 12 ٹوکریاں پھر بچ گئی. ہاللیلویا. وہ تھوڑے میں زیادہ کرتا ہے, ملٹیپلائی کر دیتا ہے. He has power. Come to the point. آخری وقت میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں.
آخری زمانے میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. And I'm going to اس بات کے بارے میں آپ کو میں اویئرنس دے رہا ہوں. There are the signs and wonders. بہت سارے نشانات اور بہت ساری چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں, ہو رہی ہیں. آدمی زردوست ہوگا. ہر چیز رشتے اور ناطے پیسے کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیا انسان نے. ہم اس رشتہ دار سے محبت رکھتے ہیں, ہم اس رشتہ دار سے پیار کرتے ہیں جس سے ہمارے مطلب ہوتا ہے. یار آپ کھانا پیندے یہ کو گڈی ہے یہ نال بنا کے رکھو. تو جو غریب ہے, ماڑا بندہ ہے, وہ فون بھی نہیں سننا, وہ نہیں فون سننا. تے جے کو گڈی روپیہ پیسہ ہے انہیں مس کال بھی دیتی ہوگی تو پھر دوبارہ کر بھن کی گل ہے دسنا کی کہندے سچی سوری میں نا وہ سو رہا سا تو تڑی آواز نہیں سنی. دس سرو کم کرو. تو اگر ماڑا بندہ ہے تو 10 مس کالاں بھی لگی ہونا تو فون نہیں سننا, فون نہیں کرنا. لیکن مسیح خداوند نے کیا کہا تھا کہ زمین پر اپنے لیے مال جمع, ہاللویا, زمین پر اپنی مال جمع بلکہ کہاں جمع کرو؟ آسمان پر. جہاں تیرا مال ہے وہی تیرا دل بھی لگا رہے گا. ساڑھا دے دل دنیا دیا چیزاں نہ لگا ہے. ہاں آئی دوسرے نے پڑوسیاں نے کار چیزاں ویہنے ہیں نا تے اسی کار اپنے لڑائی پا لینی ہے پیڑا جڑی خال باجیاں جڑی اے ساڑھے کار کیوں نہیں ہے گی, اے ساڑھے کار صوفے کیوں نہیں ہے گی. بھائی اگر صوفوں کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو کیا ضرورت ہے صوفے لانے کی؟ کیوں مشکل میں پڑتے ہو؟ کیوں پیسے اٹھاتے ہو؟ کیوں بیاج پہ پیسے اٹھاتے ہو؟ کیوں سود پہ پیسے اٹھاتے ہو؟ نہ کرو ایسا, کیونکہ کلام کہتا ہے زردوست آخری زمانے میں لوگ روپے پیسے کو زیادہ عزت دیں گے. آج میں چرچز میں دیکھتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں. تمام کینڈیڈیٹ چرچز میں پھر رہے ہیں, ان کو بٹھایا جاتا ہے اس سیٹ پر جن سیٹ پر خدا کے خدام کو بٹھانا چاہیے ان سیٹ پر, اور خادم کتے بھائی دیں آپ بھی تھلے بھائی دیں انہوں نے بٹھا دیں. ہم کیا کر رہے ہیں آخری زمانے میں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام کی بھی بےزتی اور خدا کے ہیکل کی بھی بےزتی کر رہے ہیں. یہ آخری زمانے میں ہم گزر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے آنکھیں کھولے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. زردوست, پھر شیخی باز, مغرور, شیخیاں مارنے والے بڑے ہیں. آج آپ کو بہت سارے لوگ شیخی مارتے ہوئے نظر آئے. او جی تھانہ کچہری تم اپنی جیب چھپا کے چلنا, گالی کو نہیں, پٹھو صاحب گالی کو نہیں, گل صاحب گالی کو نہیں, پٹی جی گالی کو نہیں. آپ جو فلانے نہ واقفی ہے, آپ یہ فلانے تھانے دا نہ واقفی, یہ کر لینے علاج دا. تو کیا ہے یہ شیخی؟ آئی کوکروں نے ہے جی, آئی گیلوں نے ہے جی. ارے تم کچھ بھی نہیں ہو, سب کچھ تو میرا یسوع ہے. ارے بڑی خوبصورت بات سنیے گا, بڑا خوبصورت جملہ خدا نے میرے دل میں ڈالا, سنیے گا. آدمی جب انسان جب پیدا ہوتا ہے, ہائے ہائے بڑی خوبصورت بات, انسان جب پیدا ہوتا ہے ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے, دوسرے اس کو کپڑے پہناتے ہیں, جب جانے لگتا ہے پھر دوسرے کپڑے پہناتے ہیں. اور کس کس کو سمجھ آئے؟ میرے کوئی نہیں سمجھ آئے. تالیاں نہیں بچ رہی. ابھی نہیں سمجھ آئے بچوں, نہیں سمجھ آئے. کیا جب انسان پیدا ہوتا ہے ننگا آتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے اور دوسرے کپڑے پہنا لینے, جب انسان جانے لگتا ہے پھر دوسرے کپڑے پہنا دے. اوقات کی ہے. ایشوریا رائے کی جب سے گائی ہوئی 2.5-3 کروڑ کی, اس نے کیا پہنی؟ ساڑی پہنائی. میں نے کہا جب ایک کرسچن ہوتی اور اگر یہ مر جاتی اور اس کو دفنایا جاتا تو پھر اس کو 2-2.5 گز 1.5 گز کفن ہی پہنایا جانا, اور 2.5 کروڑ کی ساڑی نے کام نہیں آنا. ڈونٹ رن گلیمرس کے پیچھے بھاگے نا. چمک, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے, شیخی باز نہ ہو. اگر خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے, گاڑی ہے, پیسے ہیں, اگر آپ کو خدا نے اس جگہ پر کھڑا کیا ہے, you are the blessed person, give to others.
اپنے دنیاوی مال و دولت سے دوسروں کی خدمت کریں. ہاللیلویا. پھر مغرور، بدگو، بری باتیں کہنے والے، اپنے منہ سے بری باتیں کہنے والے. آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، اپنے منہ سے بڑی بری باتیں نکالتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بدگوئیاں کرتے ہیں، ایب جوئیاں کرتے ہیں. وہ اس نے بات کہی نہیں بھی ہوگی تو اس کے فلان پتہ ہے تو وہ فلانی تھوڑے بارے چاہیے کہہ نہیں، پادی صاحب تھوڑے پتہ ہے وہ پادی صاحب تھوڑے بارے چاہیے کہہ رہے وہ پاہے ان بیچارے کیا بھی نہ. کیا ہے آج کے زمانے میں ایب جوئی بڑی ہو رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، مس کمیونیکیشن سے ہو رہے ہیں. پھر جی ماں باپ کے نافرمان، ایتے سب تو وڈی اتنے لسٹ ہونا چاہیے. ہاں یہ ٹاپ لسٹ میں ہونا چاہیے. ماں باپ کے نافرمان، ہائے ہائے disobedient children. آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہے. ماں باپ پریشان ہیں. آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ نافرمان ہو چکی ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے. ماں باپ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، اے خدا اس کو عقل دے، سمجھ دے، فہم دے، حکمت دے. وہ آخری زمانہ ہے. ماں باپ کے نافرمان، بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے. شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ہماری بہار کلونی میں شاید یہ فرانسسن کلونی کے پاس ایک فیملی ہے. ایک لڑکا تھا، وہ ابھی یہ اوور ہیڈ برج بن رہا تھا ہمارا، کافی سال پہلے کی بات ہے. تو ایک لڑکا ون ویلنگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے. تو اس کا باپ سامنے پیل فیملی فیکٹری میں کام کرتا ہے. تو اس کو فون کر کے بلایا گیا، پولیس والوں نے پکڑ لیا. وہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر گھر لے کے اس کو مارا بھی بچوں کو. لیکن وہ بچہ ایسا ڈھیٹ نکلا، باپ واپس چلا گیا اپنی جاب پہ. اس نے پھر اپنی ماں سے ضد کر کے بائک کی چابی لے لی اور اس کے پاس بہت زیادہ نقصان ہوا. وہ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھا اور وہ ون ویلنگ کرتا ہوا، کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرا. نیچے اینٹیں تھی، پتھر اور سریا تھا اور وہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیا ہے؟ نافرمانی، ماں باپ کے نافرمان. آج کے دور میں یہ وقت بڑا برا جا رہا ہے. بیٹیاں بھی بات نہیں مانتی، بیٹے بھی بات نہیں مانتے، ماں باپ بڑے پریشان ہیں. کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تابع داری. کیا؟ تابع داری. اچھا جب تابع داری کرو گے تو ساتھ وعدہ بھی ہے، کیا؟ تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. آگے چلتے ہیں. ناشکر، کوئی شکر گزاری کو نہیں ہمارے اندر. ہم جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا، سوری ٹو سے، جو ہمارے آگے رکھا جاتا ہے پکا ہوا، ہم اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے، ہم اور چیزوں کے لیے تمنا کرتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ ناشکر. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ شکر گزاری کرتے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے اس کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤ. شکر گزاری، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے. میں نے ایک شخص کو فٹ پاتھ پہ بیٹھے دیکھا، گرمی کا موسم، ہاتھ میں بائبل اور فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کا منظر ہے اور وہ بائبل پڑھ رہا ہے. میں نے وہ تصویر اپنی آئی ڈی پہ لگائی اور میں نے اوپر لکھا اس کے بارے میں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریچسٹ مین ہے، بہت امیر آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ خزانوں کا خزانہ، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. ہاللیلویہ. کتنا وہ شکر گزار ہے خدا کا. There is no complaint. کوئی شکایت نہیں خدا سے کہ خدا میرے پاس گھر نہیں ہے، میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہے صاف، میرے پاس پینٹ کوٹ نہیں ہے،
शर्ट नहीं है, शूज नहीं है, but he is satisfied. क्यों? वजह क्योंकि he is the reciting the holy Bible. क्योंकि वो क्या कर रहा है? खुदा के कलाम की क्या कर रहा है? तिलावत कर रहा है. हालेलुया. फिर जी नापाक, बहुत ज्यादा गुनाह दुनिया में बढ़ चुका है. इंटरनेट, फेसबुक भरी पड़ी है. बहुत ज्यादा गलत किस्म का मवाद इंटरनेट पे भेजा जा रहा है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, बी अवेयर रहे, खासतौर पर यंगस्टर्स. ये जो मोबाइल है, इट कैन हेल्प यू इन पॉजिटिविटी. ये आपकी मुस्बत तौर पर मदद करता है, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव के तौर पर लोगे, ये आपकी जिंदगी को स्पॉइल कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा. आज बहुत सारे बच्चे, आज बहुत सारी बच्चियां, उन्होंने इंटरनेट को यूज करते करते माँ बाप से भी दूर चले गए, खुदा से भी दूर चले गए, चर्च से भी दूर चले गए, खुदा के कलाम से भी दूर चले गए. आगे जी क्या है? तबई मोहब्बत से खा ली. खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी क्या करो? एक दूसरे से मोहब्बत रखो. मोहब्बत ठंडी पड़ गई. मसीह ने कहा था बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी. ये वही जमाना है. ये एंड टाइम की निशानियां में बता रहा हूं. ये आखिरी जमाने में से मैं और आप गुजर रहे हैं, और यही वो वक्त है. ये सारा कुछ हो रहा है. फिर जी संग दिल, इंसान का दिल पत्थर की तरह हो चुका है. उसके ऊपर असर नहीं हो रहा, खुदा के कलाम का असर नहीं हो रहा. वो खुदा के कलाम से इतना संग दिल, इतना दूर चला गया कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं खुदा की आवाज को पहचानूं या ना पहचानूं. नूह का जमाना भी ऐसा ही था. ये मैंने कहा, तारीख दोहराई जा रही है, हिस्ट्री रिपीट की जा रही है. जिस तरह नूह के जमाने में लोग जो थे वो बुरे थे, गुनाह को और बदी को पानी की तरह पीते थे, आज भी वही हाल है. फिर जी तोहमत लगाने वाले, ये बहुत ज्यादा लोग आपको मिलेंगे. बेजब, सेल्फ कंट्रोल कोई नहीं है ना, अपने ऊपर कंट्रोल को नहीं, अपने जज्बात पर कंट्रोल को नहीं, एवं गुस्सा आ जाता है. बेसब्र लोग, बेजबत लोग, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ बड़ा, ढीठपन बड़ा है. बच्चा ज्यादा ही गल नहीं सुनते बिल्कुल. एक बात से मना किया जाता, ओ लाजमी करनी है, तो करके बाद से कहने पापा नहीं सॉरी, मामा जी सॉरी. नो, ये ढीठपन बहुत ज्यादा है. असर नहीं होता और असर हो ही नहीं रहा. फिर जी घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशोशत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे. वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करें. और ये वक्त वही है. बहुत सारे लोग दावा करते हैं मैं मसीही हूं, बहुत सारे लोग दावा करते हैं मैं ईमानदार. अब बाइबल भी कच्चे लाई है ये, और नाल सारे पुट्ठे काम करेंगे. लेकिन आइए हमने क्या बनना है. अब मुकाशवा की किताब की तरफ चलते हैं, फिर मैं मैसेज को वाइंड अप करूंगा. मुकाशवा की किताब में आखिरी बाब में खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ को एक नसीहत करते हुए नजर आते हैं. और वो क्या है? नो आई एम गोइंग टू कंक्लोज माय टॉपिक. मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं. अब सुने खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ को क्या कह रहे हैं. हमने पढ़ा मुकाशवा 22वां बाब और उसकी 10 आयत से. फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है. और ये सेम अल्फाज खुदा ने मेरे कानों में डाले थे, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है. मैं आपको बताऊं कि यूरोप में और बहुत सारे ममालिक जहां ईमानदार बड़े, बहुत ज्यादा बेदारी आ चुकी है. इंडिया में बड़ी बेदारी है. लेकिन खास तौर पे मैंने ये सुना लोगों से कि जिस तरह मैंने पढ़ा, आपने सुना कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, वो दूसरी
छोड़ दी जाएगी, और 2 आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा। अब यूरोप में पता क्या हो रहा है? यूरोप में जो कलाम को सुनते हैं, सारा यूरोप नहीं, अमेरिका से बहुत सारे चर्च खाली पे रहे, गोरे पुट्ठे कमर पे रहे, तो लेकिन जो ईमानदार हैं, जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है? जिनकी आंखें खुदा ने खोली हैं, रूहानी आंखें खोली हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है? अगर जहाज उड़ाने के लिए 2 पायलट होते हैं ना, तो उनके साथ एक सीनियर पायलट को भी उठा दिया गया। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, समझे मेरी बात को। अगर बस ड्राइवर जो बस चला रहा है, उसके साथ एक सीनियर ड्राइवर को बैठा दिया गया। हॉस्पिटल में एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, तो उसके साथ एक सीनियर सर्जन को बैठा दिया गया। क्यों बोला? क्यों भाई? क्यों उठाया है? क्योंकि वो ये मानते हैं और बिलीव कर रहे हैं एंड टाइम बिल्कुल करीब है, जीसस आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह आएगा, ईमानदार जमीन से गायब हो जाएंगे। और अगर एक सर्जन ईमानदार है, खुदा से प्यार करता है, कलाम पर चलता है, इबादत करता है, खुदा के खौफ में चलता है, अचानक वो गायब हो जाए, सर्जरी हो रही है, तो दूसरा डॉक्टर फौरी तौर पर सर्जरी को संभाल ले। इसी तरह बस ड्राइवर अगर बस चला रहा है, तो फौरी तौर पर दूसरा ड्राइवर आके कंट्रोल कर ले। अगर जहाज उड़ाने वाले पायलट जहाज उड़ा रहे हैं, एक सीनियर पायलट आकर जहाज को फौरी तौर पर कंट्रोल कर ले। हम कहां खड़े हैं? प्लीज, हम कहां खड़े हैं? आई की करने पे, हाँ, आई कमेटियां की फिक्र च पे है जी, आई रिश्तियां की फिक्र च पे है, आई आलमा की फिक्र च पे, रोज की रोटी की फिक्र च। पर हमने क्या करना है? खुदा के कलाम की फिक्र करनी है, खुदा के कलाम की फिक्र करनी है। वक्त थोड़ा है और आगे चलते हैं। क्या लिखा है? जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, जो नजीस है वो नजीस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, जो पाक है वो पाक ही होता जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि जो बुराई करता है वो बुराई करता रहे, यह मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वो क्या करे? तौबा करे। क्या करे? तौबा करे। और जो रास्तबाज है, ईमानदार है, वो और ज्यादा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता चला जाए। 12वीं आयत बड़ी गौरतलब है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। याद रखें, रिवार्ड्स आर इन द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में हमारे लिए अजर है। हमने क्या करना है? उसके लिए तैयारी करनी है। हम इस दुनिया में इम्तिहान की हालत में हैं, हम इस दुनिया में टेस्ट की पोजीशन में हैं, हमारा टेस्ट चल रहा है, हम इम्तिहान की हालत में हैं। जो स्टूडेंट अच्छी तरह तैयारी करते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं तो उनको पता होता है मैंने क्या जो है वो टेस्ट में लिखा है, उनको ये भी पता है मैंने कितने नंबर लेने हैं, और वाकई उनको वैसे ही नंबर मिलते हैं। अगर आप इस दुनिया में अच्छा टेस्ट करेंगे, आखिरी जमाने में, आखिरी वक्त में आपको अच्छे मार्क मिलेंगे खुदावंद यीशु की तरफ से। और वो क्या अल्फाज होंगे? मैं उन अल्फाज के लिए इंतजार कर रहा हूं। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस हमेशा की जिंदगी को, उस हमेशा की मिरास को ले लो जो मैंने बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार कर ली। हमने उन अल्फाज को सुनना है और उसके लिए मैंने और आपने तैयारी करनी है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। सिस्टर जी आ गई हैं, मैं इधर ही कलाम को वाइंड अप करता हूं। कम टू द पॉइंट कि आज का मैसेज क्या है? आखिरी जमाना। और हमने आखिरी जमाने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। पास्टर जी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कलाम की खिदमत के लिए मौका दिया। खुदा हमेशा इनको अपनी पनाह में महफूज रखे और आप सब के लिए भी मैं दुआ गुज़ार। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।